السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوچ ایک ایسی چیز ہے جس کے بنا پر اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی عقل و شعور کے بنا پر انسان ترقی کی طرف گامزن ہوتا چلا گیا، لیکن عقل و شعور پر جب پردہ پڑتا ہے تب انسان ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے جہاں جانے میں سراسر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے تلوار سے زیادہ سوچ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے آج شیطانی تنظیمیں ہمیں ایک بڑی قوت ہونے کے باوجود ہر محاذ پر شکست دے رہی ہے۔ آج دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز پر انہی دجالی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ انہی دجالی طاقتوں کا سب سے مضبوط ہتھیار آج کا میڈیا ہے۔ دنیا کے تمام خطوں میں بسنے والے مسلمان، خاص طور پر عرب کنٹری، اس دجالی میڈیا کا شکار ہو چکے ہیں۔ عرب جہاں اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا، آج دجالی طاقتوں کے کنٹرول میں جا چکا ہے، اور اس دجالی فتنوں کا کنٹرول اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل وہ ملک ہے جو اپنے خلاف اٹھنے والے ہر قوت کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ان دجالی طاقتوں نے 5ویں نسل کی جنگ شروع کرنا چاہتی ہے، اور یہ جنگ گولہ بارود سے نہیں بلکہ براہ راست یعنی سوچ سے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فلموں اور ڈراموں میں اپنے شیطانی منصوبوں کا پرچار کرتا ہے تاکہ لوگوں کی سوچ پر قابو پایا جا سکے۔ ایسے میں جب 2014 میں ترکی کا مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی ریلیز ہوا تو اسرائیل سمیت تمام شیطانی پیروکاروں کی نیندیں حرام ہو گئی، کیونکہ اس ڈرامے نے اس کے بنائے تمام منصوبوں کو فاش کر دیا۔ انہیں روکنے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں، لیکن اس ڈرامے کی شہرت کو وہ روک نہیں سکے، جو آج تک دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی شو بن چکا ہے۔ لیکن دجالی فتنوں کی چیخیں صحیح معنی میں اب نکل رہی ہے جب مصر نے رمضان میں ایک سائنس فکشن ٹی وی سیریز النہایا ریلیز کر دی۔ اس سیریز کے ریلیز ہوتے ہی اسرائیل کی حکومت میں بھوچال مچ گیا اور اسے ہر طرح سے بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کو روکا نہیں گیا تو اس کے اثرات اسرائیل اور مصر کے تعلقات پر پڑ سکتے ہیں۔ کھلی دھمکی ہے جس پر اسرائیل کے وزیر داخلہ کی چیخیں نکل رہی ہے۔ اس سیریز میں 100 سالوں بعد کے حالات دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے آج سے 100 سالوں بعد اسکول میں ایک ٹیچر بچوں کو 100 سالہ پہلی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے 1948 میں فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل تباہ ہو جاتا ہے، اور کیسے دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والی صہیونی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار یروشلم پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس سیریز کے پہلے قسط میں ٹیچر ایک اسکول کے بچے کو بتاتے ہیں کہ کیسے 1948 میں یورپ سے یہودی فلسطین آیا اور پھر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، اور کیسے ایک صہیونی ریاست کے قیام کا خواب پورا نہیں ہو سکا، اور کیسے یہودی جس طرح فلسطین آئے تھے اسی طرح واپس ناکام لوٹتے ہیں۔ اس سیریز میں امریکہ کے مسلم مخالف چالوں کو بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے امریکہ نے ہمیشہ سے ایک دجالی صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں کی ہے۔ دجالی فتنوں نے اب تک صرف مسلمانوں کے خلاف ڈرامے بنوائے، کتابیں لکھی، لیکن پہلی مرتبہ ایک مسلم ملک نے ہالی ووڈ کے طرز پر ایک سیریز ریلیز کی جس میں دکھایا جاتا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل موجود ہے تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں ممالک کو اپنی اوقات دکھا کر ہی امن کی زندگی گزار سکیں گے۔ پہلے جس طرح ترکی نے غازی ارطغرل اور غازی عثمان ریلیز کی، اور اب مصر کی یہ سیریز ریلیز ہونے پر اسرائیل وزیر داخلہ کی چیخیں نکل رہی ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب مسلم مخالف حکومت میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا کر ہم پر حملہ آور ہے۔ ایسے میں مسلم ممالک کے ڈرامے دجالی شیطانوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ آج جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، جس طرح مسلم نوجوان نسل اس صہیونی چال میں پھنستے جا رہے ہیں، تو ایسے میں یہ ڈرامہ ان کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔